ناظرین مارچ 2022 میں پی ڈی ایم کی جانب سے اس وقت کے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی، جس کے بعد انہوں نے جلسے کیے اور پہلے ہی پی ڈی ایم کو شکست دینے سے متعلق وہ بڑے پر امید تھے۔ اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ہی انہوں نے 27 مارچ 2022 کو جلسے میں خط لہرایا تھا اور اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو بیرونی سازش قرار دیا تھا۔ ابتدا میں چیئرمین تحریک انصاف نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، تاہم قوم سے خطاب کے دوران جب ان کے منہ سے امریکہ کا نام نکلا تو انہوں نے اسے غلطی قرار دے دیا، لیکن جلد ہی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر امریکہ اور ڈونلڈ لو کا نام اپنے جلسوں میں مسلسل وہ لینے لگے۔ بطور وزیراعظم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر پر بات کی، جس کے بعد امریکی سفیر کو ڈیمارچ کیا گیا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کا موقف تھا کہ سائفر روٹین کی بات ہے، تاہم اس میں کوئی سازش کا عنصر نہیں تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عوامی جلسوں میں پی ڈی ایم حکومت کو امپورٹڈ حکومت کا نام دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کہانی میں اہم موڑ تب آیا جب چیئرمین پی ٹی آئی کی نے ان سے منسوب ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی شاہمود اور اس کے ساتھ سابق وزیر خارجہ شاہمود قریشی، اس کے ساتھ اسد عمر اور اعظم خان کو باقاعدہ سائفر سے متعلق منصوبہ بناتے ہوئے سنا گیا۔ آڈیو لیک کے بعد معاملہ ایف آئی اے میں گیا، جہاں چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب بھی کیا گیا، تحقیقات ہوئیں۔ ایف آئی اے نے 15 اگست کو سابق وزیراعظم، سابق وزیر خارجہ شاہمود قریشی کے خلاف سائفر کی کاپی واپس نہ کرنے اور سائفر کو بنیاد بنا کر بنی گالہ میں سازش تیار کرنے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت ایف آئی آر درج کر لی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اور ایف آئی اے نے 28 لوگوں کو بطور گواہ سائفر کیس میں شامل کیا ہے، جس کے بعد ابھی تک خصوصی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے۔ لیکن اب سائفر گمشدگی کیس میں ناظرین ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ سائفر کی کاپی مل گئی ہے۔ جی ہاں، وزارت خارجہ نے کابینہ ڈویژن میں سیل شدہ سائفر پیغام کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے سائفر کاپی وزارت خارجہ کے حوالے کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کابینہ نے 30 مارچ 2022 کو سائفر کاپی کابینہ ڈویژن کی انتہائی محفوظ باکس میں رکھوا دی تھی۔ سابق وزیراعظم نے 30 مارچ 2022 کو کابینہ ارکان کو اعتماد میں لینے کے لیے وزارت خارجہ سے سائفر کی یہ کاپی منگوائی تھی۔ وزارت خارجہ کو سائفر کی سیل شدہ کاپی موصول ہونے کے بعد سابق وزیراعظم کے خلاف کیس اختیار کر گیا ہے۔